الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ میں یہاں آتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آتا رہوں گا، تو میرے نگاہوں کے سامنے اس وقت سے حضرت مولانا محمد یوسف الحسینی کی شکل، ان کی تصویر پھر رہی ہے۔ ان کا باغیچہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کا خاندان، ان کے بیٹے، بالخصوص ہمارے عزیز مولانا عمر عثمانی صاحب اس باغ کی آبیاری میں مصروف ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باغ آباد ہے، بارونق ہے۔ اور بزرگوں سے ہم سنتے ہیں کہ کسی دینی کام کے دوسری نسل تک منتقل ہو جانا، ایک دین کا کام صاحب کر رہے تھے، اگلی نسل تک کام چلا گیا ہے، تو یہ پہلی نسل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ دینی محنت کا اگلی نسل تک منتقل ہو جانا اور جاری رہنا، یہ دلیل ہوتی ہے کس بات کی کہ پہلی نسل کی محنت قبول ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ان کی قبولیتوں میں اضافہ فرمائے اور ان کے خاندان کو، رفقا کو، شاگردوں کو اس باغ کو سینچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے محفل ہے، قرآن پاک کے حفاظ کی، قرآن پاک پڑھنے والوں کی دستار بندی ہوگی۔ میں اس موقع پر دو باتیں حسب معمول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہمارے بھائی نے نظم میں آخر میں بیٹی کا ذکر کیا ہے اور ایک سانحے کا ذکر کیا ہے، جس سانحے سے متاثر ہو کر انہوں نے بیٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، تو میں بھی دو باتیں تو اس حوالے سے کروں گا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور تشریف لائے ہیں تو بیٹی کو عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے بتایا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، اس کا چہرہ شرم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے، وهو كظيم، سینے میں غصہ ہوتا ہے اس کے، يتوارى من القوم، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، من سوء ما بشر به، بیٹی کی خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور اس کو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرے، زندہ رہنے تو ذلت ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا عزت کے ساتھ زمین میں دفن کر دے۔ یہ قرآن پاک نے اس دور کا منظر بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو عزت عطا فرمائی، ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، حماسے کا شعر ہے یہ، کہ ایک آدمی کسی سردار کے پاس رشتہ مانگنے گیا تو اس نے شعروں میں جواب دیا۔ اس نے کہا یار میرے پاس رشتہ مانگنے کیوں آئے ہو؟ غدا الناس مذ قام النبی الجواریہ، جب سے یہ نبی آیا ہے نا ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو گئی اب تو۔ غدن لڑکیوں کا کون سا کال ہے، پہلے تو مار دیتے تھے، نہیں ہوتی تھی، رشتے مانگنے جاتے تھے۔ غدا الناس مذ قام النبی الجواریہ، جب سے یہ نبی آیا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، جو کہ اور سے مانگ لو یار۔ یہ اس زمانے کا جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے، پہلا ماحول وہ تھا اور پھر ماحول وہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت بخشی، زندگی کا حق دیا۔ میں کہا کرتا ہوں عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں؟ سب سے پہلا حق تو زندہ رہنے کا دیا ہے، عورت کا بھی حق ہے زندہ رہنا۔ باپ کی مرضی پر ہوتی تھی زندہ رہنے دے یا دفن کر دے، لیکن یہ بات آج بھی قائم ہے۔ ہمارے یہاں جو انفرادی واقعہ ہوا ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، فضل فرمائے، لیکن آج کی دنیا کی معروضی صورتحال میں بھی ہمارے پڑوس میں انڈیا میں اس وقت کے قومی مسائل میں یہ مسئلہ ہے
کہ عورت کی بچی کی ولادت کو عار سمجھا جاتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے جب کہ لڑکی ہے تو بچہ گرا دیا جاتا ہے۔ یہ انڈیا کے قومی مسائل میں یہ مسئلہ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ عذاب بن گیا ہے انڈیا میں عورت کے لیے۔ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے یا بچہ، تو بچی گرا دی جاتی ہے۔ اس پر انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا نام یاد ہے آپ کو؟ انڈیا کے وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ، ان سے پہلے منموہن سنگھ نے بہت بڑی کانفرنس کی تھی دہلی میں، اور مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا تھا، اور مسلمان علماء سے کہا تھا کہ یار مہربانی کرو ہمارے ہندو بھائیوں، وہ خود تو سکھ تھے، ہندو بھائیوں کو بھی سمجھاؤ کہ بھئی بچی کا بھی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ منموہن سنگھ نے بغیر دلی میں کانفرنس کی، مسلمان علماء سے اپیل کی کہ میں مسلمان علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہندو لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ بچی کا بھی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے، مہربانی کریں بچی کو بھی دنیا میں آنے دیں۔ یہ ابھی ایک جہالت جاری ہے نئے نئے انداز میں۔ اور ایک کارٹون بھی چھپا تھا، وہ کارٹون آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دکھا تو نہیں سکتا لیکن بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کارٹون بھی چھپا تھا کہ ایک عورت، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرانے گئی تو پتہ چلا بچی ہے، تو باپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو گرا دینا ہے۔ اب وہ لڑکی، بچہ پیٹ میں ہے، کلینک میں کارٹون کا منظر یہ ہے، تو وہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کے بچے کو گرانے کے ڈاکٹر تیاری کر رہے ہیں، بچہ گرانا ہے، تو بچی اندر سے آواز دیتی ہے۔ آج کے دور کی آواز یہ ہے، انکل ڈاکٹر مجھے دنیا میں آنے دو، ماما سے زیادہ فیس دوں گی۔ وہ سچی بات ہے، اس کو 12 سال ہو گئے، ابھی تک وہ میری نگاہوں کے سامنے وہ کارٹون ہے۔ کہتے ہیں انکل ڈاکٹر مجھے دنیا میں آنے دو، ماما سے زیادہ فیس دوں گی۔ آج بھی یہ منظر ہے، لیکن اسلام نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا، عزت بھی دی ہے، احترام بھی دیا ہے۔ لیکن بات چونکہ جلسہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے تو قرآن پاک کے حوالے سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے حقوق میں ایک حق اس انداز سے ذکر کیا ہے، الوقوف عند کتاب اللہ، الوقوف عند کتاب اللہ۔ مسلمان پر قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کا کوئی حکم سامنے آئے تو ایک دفعہ اس کو بریک لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کا کوئی حکم پتہ چلے کہ یہ قرآن پاک یہ کہتا ہے، تو مسلمان کو قرآن پاک کا حکم سن کر ایک دفعہ تو اس کو بریک لگنی چاہیے کہ رکے، سوچے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ قرآن پاک کا حکم سن کر اس کا بریک پہ پہنچ جانا چاہیے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، کوئی اچھا ڈرائیور روڈ پہ جا رہا ہے اور جب چوک سے گزرنے لگتا ہے ایک دفعہ پاؤں اس کا آٹومیٹک بریک پہ چلا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ مین روڈ پہ جا رہا ہے، چوک سے گزرنے لگا ہے، تو اس کا پاؤں آٹومیٹک بریک پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اس پر امام بخاری نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا حق ہے مسلمان پر کہ قرآن پاک کا کوئی حکم سامنے آئے تو ایک دفعہ تو بریک پہ پہنچ جائے اس کا، یار قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو امام بخاری نے بطور آئیڈیل کی پیش کیا، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ حضرت عمر کی امتیازات میں، خصوصیات میں ایک خصوصیت امام بخاری نے بڑے اہتمام سے بیان کی ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ قرآن پاک کا حکم سامنے آنے پر حضرت عمر کو بریک لگ جائے گا، بریک، اسپیشل بریک، پریشر بریک، وہی رک جائے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس پر واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ قرآن پاک اور حضرت عمر کا کیا جوڑ تھا، یہ ایک مستقل موضوع ہے
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعے بیان کیے، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کا اور مسلمان کا جوڑ کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے قرآن پاک سب نہیں پڑھا، لیکن جن کا ذوق تعلیم کا زیادہ تھا، جنہوں نے بطور خاص حضور سے استفادہ کیا، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو راس المفسرین کہتے ہیں، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، لیکن بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت یہ 15 سال کے تھے۔ جب حضور دنیا سے پردہ پوش ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس کتنے تھے؟ 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، 15 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ مقام بخشا کہ قرآن پاک کے مفسرین کے سردار کہلاتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے کے سب سے بڑا مرجع عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے دعا ہے، یہ بات تو میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں میں 15 سال کا بچہ امت کے مفسرین کی سردار بنا ہوں، تو میرے پیچھے کیا ہے؟ دعا۔ دعا کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا مختصر واقعہ عرض کر دیتا، کہتے ایک دن میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بھانجے بھی لگتے تھے، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی، حضور خالو لگے۔ کہتے میں گھر میں بیٹھا تھا، خالہ جی کے گھر میں، حضور بھی تشریف فرما تھے، حضور اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت اچانک گئے ہیں، وجہ کو سمجھ نہیں آ رہی، یقیناً قضائے حاجت کے لیے گئے، پیشاب وغیرہ کے لیے گئے ہوں، کوئی اور تو کام سمجھ نہیں آ رہا، تو میں نے لوٹا پکڑا، پیچھے پیچھے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اچانک اٹھ کے کیوں گئے ہیں، یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اچانک آدمی پیشاب وغیرہ کے لیے جاتا ہے۔ لوٹا پانی کا بھرا، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اندازہ ٹھیک تھا، میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ حضور پیشاب کے لیے گئے تھے۔ اس زمانے میں باہر جاتے تھے کھلی فضا میں، کوئی پردے کی جگہ تلاش کر کے حضور بیٹھ گئے۔ کہتے میں نے پانی کا لوٹا پکڑا ہوا تھا، میں نے آرام سے احتیاط سے سامنے رکھ دیا تاکہ نظر پڑ جائے، اور خود وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور کی نظر پڑ گئی تو پانی کا لوٹا رکھ گیا، ٹھیک، فارغ ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، عبداللہ کھڑا ہے، عبداللہ پانی تم لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں لائے ہو۔ 13-14 سال کا لڑکا ہے، پانی تم لائے ہو؟ جی یا رسول اللہ میں لایا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا۔ خالہ نے کہا؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ پھر کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ پیشاب کے لیے گئے ہوں گے، اندازہ کیا، اندازہ درست تھا، پانی لے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ تمہارے لیے کیا دعا مانگوں؟ ہاتھ اٹھائے کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عبداللہ کیا دعا مانگوں؟ کیا عجیب منظر تھا، اللہ کے رسول ایک بچے کے کسی کام پہ خوش ہوئے ہیں، موڈ میں آئے ہیں، موڈ میں نہیں موج میں آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، بچے سے پوچھ رہے کیا دعا مانگوں؟ ہم کیا مانگیں گے بھائی؟ کیا مانگا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ قرآن پاک کا علم چاہیے۔ 2 جملوں کی دعا ہے، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور حساب کتاب کی سختی سے قیامت کے دن بچا لینا۔ 2 جملے، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی سے بچا لینا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے دعا ہے، یہ دعا اللہم علمہ الکتاب، حضور نے میرے لیے یہ دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما، میرے پیچھے یہ دعا ہے۔ میں جب بچوں کو سنایا کرتا ہوں یہ واقعہ
یہ کہا کرتا کہ عبداللہ بن عباس تو کہتے میرے پیچھے کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کے پیچھے کیا تھا؟ دعا ویسے مل گئی تھی؟ دعا ویسے مل گئی تھی؟ دعا کے پیچھے کیا تھا؟ سب سے پہلے مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے۔ سب سے پہلے کیا تھی؟ طلب تھی، مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے۔ پھر اس کے مطابق محنت تھی، گھر بیٹھے نہیں ملی دعا، کوئی کام کر کے ملی ہے۔ طلب تھی، طلب کے مطابق کیا تھی؟ محنت تھی، اور محنت کے ساتھ خدمت تھی، پھر دعا تھی۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو ذوق بھی نصیب فرمائے، علم بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اس حوالے سے جو واقعہ میں اصل عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تو 15 سال کے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں کتنے ہو گئے ہوں گے؟ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کتنی عمر ہو گئی ہوگی ان کی؟ 18 19 20 سال نہیں ہوا ہوگا نا۔ حضرت عمر ان کو بہت ترجیح دیتے تھے، بڑا قریب قریب بٹھاتے تھے، بڑی باتیں پوچھتے تھے، بڑا پروٹوکول دیتے تھے۔ بڑی نوجوان لڑکا ہے 19 20 سال کا، اور امیر المومنین کی دربار میں پروٹوکول مل رہا ہے اور عزت مل رہی ہے، اور بات بات پہ پوچھ عبداللہ تمہاری کیا رائے ہے، عبداللہ کیا کہتے ہو؟ بابوں کی مجلس میں کسی نوجوان کو اتنا پروٹوکول ملے تو محسوس تو ہوتا ہے نا؟ کیوں جی؟ باقی سارے ہوں بابے، اور ایک نوجوان کو پروٹوکول ملے اور بار بار ملے تو محسوس تو ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔ اور ایک بڑے بابا جی نے، بہت بڑے بابا جی تھے، انہوں نے شکوہ بھی کیا۔ شکوہ کس نے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شکوہ کن لفظوں سے کیا؟ ایک دن حضرت عمر کو نے جب عبداللہ بن عباس کو کسی بات پہ اہمیت دی نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنی عمر کے ہمارے لڑکے بھی ہیں۔ بابوں کا اپنا انداز ہوتا ہے شکوہ کرنے کا، اتنی عمر کے ساڑھے بچے بھی ہیں نہیں یار، اتنی عمر کے ہمارے لڑکے بھی ہیں۔ حضرت عمر نے سمجھ لیا کہ بابا جی شکایت کر رہے ہیں، بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ کر رہے ہیں۔ خیر، اگلی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا سب کو، ایک مسئلہ پیش کر دیا، سوال کیا قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور سوال بھی عرض کر دیتا ہوں، سوال یہ تھا، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے۔ حضرت عمر نے یہ صورت پڑھی اور بھری مجلس میں پوچھا بھی اس میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص میسج دیا ہے، وہ کیا ہے؟ کوڈ ورڈ میں کو اللہ پاک نے بات کی ہے، کوئی میسج دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سوال کر کے حضرت آپ فرمائیں 4 5 بزرگوں سے پوچھا، پھر عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ بیٹا تم کیا کہتے، کیا اس میں کوئی خاص میسج کی بات کیا ہے؟ ایک امیر المومنین اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص میسج دیا ہے کہ جناب آپ دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے نا، مدد بھی ہو گئی ہے، فتح بھی ہو گئی ہے، اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، دین کا غلبہ ہو گیا ہے، آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو گیا ہے، واپسی کی تیاری کریں آپ۔ یہ میسج ہے کہ آپ کی واپسی کا وقت ہو گیا۔ جس ڈیوٹی پر جو آدمی جاتا ہے، ڈیوٹی پوری ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ واپس آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے میسج دیا ہے کہ جناب آپ کا کام ہو گیا ہے، اب آپ فسبح بحمد، اب اللہ کریں، واپسی کی تیاری کریں۔ بزرگوں نے سب ان کے یار بچے نے بات تو کمال کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس لڑکے کو اپنے دربار میں اس لیے پروٹوکول دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کا علم دیا ہے،
اللہ پاک نے اس بچے کو قرآن پاک کا علم دیا ہے. جب کبھی ضرور اس سے بچے سے پوچھتے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. یار ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. کانا وقافاً عند کتاب اللہ. امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ امتیاز بیان کیا ہے. کانا وقافاً عند کتاب اللہ. قرآن پاک کا حکم سامنے آنے پر ان کو بریک لگ جایا کرتی تھی. اس پر بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. انہی حضرات میں سے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے حوالے سے بہت اہمیت دیتے تھے، ان میں ایک نوجوان صحابی تھے حر بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حر صحابی ہیں. یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بڑا پروٹوکول دیتے تھے قرآن پاک کی وجہ سے. قرآن پاک عالم ہے. ان کے چچا محترم عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ قبیلے کے سردار تھے، دور دراز رہتے تھے. ایک دن مدینہ منورہ آئے کچھ دنوں کے لیے بھتیجے کے پاس. بھتیجے کی ٹور دیکھی نا، بھتیجے کو بڑی عزت مل رہی ہے، بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، بڑا ہے. تو خوش ہوئے کہ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میں امیر المومنین سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، وقت لے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے مل جائے. امیر المومنین سے بات کی، اس نے بلا لیا. حر خود روایت کر رہے ہیں کہ اب امیر المومنین ہے، چچا جان ہیں، میں ہوں عیینہ بن حصن فزاری، میں حر امیر المومنین. وقت خاص لیا ان سے بات کرنے کے لیے. اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. گفتگو کا آغاز ایک ایسی کیفیت سے ہوا کہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا. یہ ہو جاتا ہے. بیٹھتے ہی سلام دعا کے بعد چاچا جی نے ایک بات کر دی، حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اور حضرت کو عمر کو غصہ آتا تھا پھر ہوتا کیا تھا؟ کیوں جی؟ حضرت عمر کو غصہ آتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ ڈنڈے والا خلیفہ تھا یار. ایک ڈنڈے والا پیغمبر تھا. ڈنڈے والا پیغمبر کون؟ نام یاد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور ڈنڈے والا خلیفہ کون تھا؟ حضرت عمر. ڈنڈا ہاتھ پہ ہوتا تھا. بات بھی یہ تھی، چاچا جی چودھری آدمی تھے، چودھریانہ لہجے میں بات کی. بیٹھتے ہی حضرت عمر سے کہا امیر المومنین آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمیں بیت المال سے ہمارا حق پورا نہیں دیتے. یہ جملہ ایسا ہے حضرت عمر کے بارے میں، یہ جملہ کوئی کہے تو 1400 سال کے بعد مجھے غصہ آتا ہے، حضرت عمر کو کیوں نہیں آیا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ یہ بات سن کر غصہ آتا ہے؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. کوئی بات کہ حضرت عمر انصاف نہیں کرتے تھے، کرتا کون تھا؟ وہ جو ہی چاچا جی نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بیت المال سے ہمارا حق پورا نہیں دیتے، تو حضرت عمر غصہ آ گیا. میں انصاف نہیں کرتا؟ یوں کوڑا اٹھایا، میں انصاف نہیں کرتا. اور کہتے ہیں میری تو کھانے ہو گئی، میرے پاؤں کی زمین نکل گئی. اب یہ کوڑا لگے گا چاچا جی کو، برادری میں میرا کیا بنے گا؟ چاچا کو کوڑے مروانے لے گیا تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھائی. یہ کوڑا جب اٹھایا ہے لگے گا کس کو؟ چاچا جی. چاچا جی تو کوڑا کھا کے گھر چلے گئے. میرا برادری والے مجھے کیا کہے گا یار یہ چاچے کو کہاں لے گیا تھا؟ کوڑے مروانے لے گیا تھا. میرے تو پاؤں کو زمین نکل گئی. یا اللہ کیا ہوا آج؟ اچانک ہو گیا. لیکن مزاج جانتے تھے اس بندے کو بریک لگانی ہے. میں بریک سمجھا رہا ہوں. بریک کس کو لگانی ہے؟ حضرت عمر کو. مزاج شناس تھے، مزاج جانتے تھے کہ اس بابے کو بریک لگانی لگے گی کیسے. اور آنن فانن ڈنڈا اٹھانے میں اور مارنے میں کتنا وقت لگتا ہے. کیوں ہی ہاتھ اٹھایا، میں انصاف نہیں کرتا. کہتے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی. میں نے کہا اس بندے کو اب قرآن ہی بریک لگائے گا. اس بابے کو بریک کون لگائے گا؟ قرآن پاک. یوں ہی ہاتھ اٹھایا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. میں نے فوراً آیت پڑھی. آیت کا مطلب یہ ہے عفو درگزر سے کام لیں، نیکی کی تلقین کیا کریں
اور کسی جاہل کے منہ سے کوئی بات نکل جائے نا تو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ جو ہی میں نے آیت پڑھی، حضرت عمر کا غصے سے وہ تنا ہوا ہاتھ یوں لٹک گیا، جو کوڑا اٹھایا تھا نا، یوں تنا ہوا ہاتھ یوں لٹک گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوقوف عند کتاب اللہ۔ قرآن پاک کا حکم سن کر بریک لگنا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہی آیت پڑھ سنی کان میں یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے بریکیں، بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں بھی اپنی بریکیں ٹھیک کرانی چاہیے۔ ہمارا گیئر بکس ہی خراب ہوا ہے، بریکیں ٹھیک کرانی چاہیے نہیں کرانی چاہیے؟ قرآن پاک کا حکم معلوم ہو تو کچھ بریک لگائیں، پتہ کریں یار ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو یہ ذوق نصیب فرمائے۔ یہ بچے جو آج جن کی دستہ بندی ہوگی، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے مولانا عمر عثمانی صاحب اور ان کے رفقا کی ٹیم جو محنت کر رہی ہے، اللہ پاک قبولیت سے نوازیں، اور ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا یوسف الحسینی کے درجات میں بلندی سے بلندی تک لے جائیں اور اس مدرسے کو آباد رکھیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔